السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا پانی جسے پینے کے بعد ہر آدمی امر ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے بادشاہوں، حکمرانوں اور سیاحوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو تاریخ کے کس آدمی نے پیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں بتائیں گے۔ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس میں ساری بیماریوں کے شفا کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت بھی موجود ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب حیات یا وہ امرت ہے کہ جس کے بارے میں یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا یا کسی جھیل کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہو جانے کا ڈر رہتا تھا۔ اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے یا اس کو پیچھے لے جانے کی کھوج میں لگے رہتے تھے، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ کے ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، خوبصورت اور لمبے لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین صحرا، ریگستان یا افریقہ کے شمالی علاقوں میں رہتے تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور اس چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ جب یونان کا بادشاہ میکروبین کی سرزمین پر پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم بہت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کے لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کا پانی اور اس کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین اور آب حیات کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں جو کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے، میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رفائیل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ رفائیل نے کہا، نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اندھیری وادی میں ہے جس پر سے کسی انسان یا جن کا کبھی گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ایسی وادی کے بارے میں سنا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔
لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا تھا، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ یوں ہی 12 برسوں تک مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر میں سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے، جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے، جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر کو حیات جاودانی نصیب ہوئی، اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دی الیگزینڈر رومانس نامی فارسی تصنیف، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے کہ سکندر اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین تک جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا، اسے ایک ندی ملی، اور اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا، اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا۔ لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر زمین تک آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں، اور وہ سرزمین کون سی سرزمین تھی، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ 2 مردار مچھلی کو لیجئے اور 2 دریا کی جگہ پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا، اور نمک لگے ہوئے مچھلی کو اپنی زنبیل میں رکھ کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا، تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے دریا میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی، اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی۔ ان کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا، اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کے چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا چشمہ دکھایا، جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی اس دریا آب حیات میں داخل ہوگا، اس کے جسم کی ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ زمین میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زیر زمین کسی مقام پر موجود ہو۔
اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ امید ہے کہ آب حیات سے متعلق یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔